كل شيء ينقض الوضوء ينقض التيمم لأنه بدل عنه زوال بدل عن لأنه بدل عنه زوال العذر المبيح للتيمم المبیح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نواقض التیمم، ناقضۃ کی جمع آتی ہے نواقض. ناقضہ بولتے ہیں توڑنے والی چیز. تیمم جس طرح وضو کو کچھ توڑنے والی چیزیں ہوتی ہیں، اسی طرح تیمم کو بھی توڑنے والی چیزیں ہوتی ہیں. تو تیمم کو توڑنے والی چیزوں میں کیا کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز کل شیء ینقض الوضوء ینقض التیمم لأنہ بدل عنہ. ہر وہ چیز جو وضو کو توڑ دیتی ہے وہ تیمم کو بھی توڑ دیتی ہے، کیونکہ تیمم یہ وضو ہی کا آلٹرنیٹ ہوتا ہے، اسی کا بدل ہوتا ہے، اسی کا متبادل ہوتا ہے. سمجھ گئے؟ یعنی وضو کو کتنی چیزیں توڑ دیتی ہیں؟ تقریباً 8 چیزیں ہیں نا. انسان کا پاگل یا مجنون ہو جانا ہے نا، یا پاگل یا مجنون ہو جانا یا بے ہوش ہو جانا ہے نا. اس کے علاوہ یعنی کہا لگا کر نماز میں ہنس دینا، ٹھیک ہے، منہ بھر کے الٹی ہو جانا ہے، منہ بھر کے الٹی ہو جانا ہے. اور اس کے علاوہ ہاں خون یا پیپ کا نکل جانا. ہاں تو یہ سب کچھ جو ہیں یعنی جتنی بھی چیزیں وضو کو توڑ دیتی ہیں وہ چیزیں تیمم کو بھی توڑ دیتی ہیں. دوسری چیز کیا ہے تیمم کو توڑنے والی؟ زوال العذر المبیح للتیمم. وہ عذر جس کی وجہ سے تیمم کرنا جائز ہوا تھا، وہ عذر ختم ہو جاتے ہی تیمم ٹوٹ جاتا ہے. جیسے آپ کو بیماری کی وجہ سے پانی استعمال کرنے کے منع کیا گیا تھا، آپ کی وہ بیماری دور ہو گئی، آپ اس حالت میں تیمم میں تھے، تیمم کی حالت میں تھے جب بیماری آپ کی ختم ہوئی، اب آپ کا تیمم ٹوٹ گیا. سمجھ گئے؟ اسی طرح یہ کہ جس کا پانی جس کو نہیں مل رہا تھا پانی مل گیا اس کو، اب اس کا تیمم ٹوٹ گیا. نماز میں بھی جب بھی ٹوٹ گیا. اب اس کو دیکھیے گا بھی، ٹھیک ہے. من تیمم لفقد ماء ثم وجد ماء یکفی لطہرہ بطل تیممہ. جس شخص نے پانی نہ ملنے کی وجہ سے تیمم کیا تھا، پھر اس نے پانی کو پا لیا، اتنا پانی جو کہ اس کی پاکی کے لیے کافی ہو جائے، تو ایسے شخص کا تیمم باطل ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. بطلا. وَكَذَا إِذَا تَيَمَّمَ لِخَوْفِ مَرَضٍ أَوْ عَدُوٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ ثُمَّ زَالَ عُذْرُهُ بَطَلَ تَيَمُّمُهُ. اسی طرح کسی نے تیمم کیا تھا بیماری کے خوف کی وجہ سے یا دشمن کے خوف کی وجہ سے یا کسی اور خوف کی وجہ سے، پھر اس کا یہ عذر ختم ہو گیا تو اس کا تیمم باطل ہو جائے گا. مسائل متفرقۃ فی التیمم. تیمم کے چند متفرق مسائل، الگ مسائل بتا رہے ہیں، جو سوالات آتے ہیں اور جو ضروری ہیں متفرق مسائل، ان کو یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے. یجوز ان یصلی بالتیمم الواحد ما شاء من الفرائض والنوافل. جائز ہے کہ تیمم ایک تیمم سے جتنی چاہیں فرض نمازیں پڑھ لیں یا نوافل نمازیں پڑھ لیں، ہیں نفل اور فرض جتنی چاہے پڑھ سکتے ہیں ایک ہی تیمم سے. یصح ان یتیمم للصلاة قبل دخول وقتها اذا لم یکن فی حکم المعذور. اگر کوئی شخص معذور نہیں ہے، معذور کا مطلب کچھ معذور ایسے ہوتے ہیں جن کو تقاطر بول کی شکایت ہوتی ہے، یعنی پیشاب کے قطرے نکلنے کی ہیں. ایک ہوتا ہے تقاطر بول، ایک ہوتا ہے تسلسل بول. تقاطر بول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کبھی اٹھتے بیٹھتے میں قطرات نکل جاتے ہیں پیشاب کے. ایک ہوتا ہے تسلسل بول. تسلسل بول کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ پیشاب کے قطرے نکلتے ہی رہتے ہیں، بیٹھ رہا ہے تب بھی نکلے جا رہے ہیں، چل رہا ہے تب بھی نکلے جا رہے ہیں.
تو ایسے شخص کے لیے بولا جاتا ہے کہ ہر نماز کے لیے نیا وضو کر لے. کون؟ ہاں، تسلسل بول والے کے لیے بولا جاتا ہے کہ ہر نماز کے لیے نیا وضو کرے، اور وضو اس وقت کرے جب کہ وقت داخل ہو گیا ہو. مطلب جیسے ظہر کا وقت ابھی شروع نہیں ہوا ہے تو ابھی وضو کرے گا تو وہ اس کے وضو کا اعتبار نہیں ہوگا. جب وضو ظہر کا وقت شروع ہو جائے، زوال آفتاب ہو گیا، اس کے بعد وضو کرے، ہر نماز کے لیے کرے. ٹھیک ہے؟ تو یہ بتا رہے ہیں، اس کو بولا جاتا ہے معذور. ظاہر ہے وہ معذور ہے. تو تیمم کے سلسلے میں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ بات بھی صحیح ہے کہ تیمم نماز کے وقت کے داخل ہونے سے پہلے کر لیا جائے جبکہ وہ معذور کے حکم میں نہ ہو. اور اگر معذور ہے تو کب کرے گا؟ نماز داخل ہونے کے بعد، وقت شروع ہونے کے بعد، نماز کا وقت شروع ہونے کے بعد. اذا صلى بتيممه ثم وجد الماء او زال عذره في الوقت لا يعيد الصلاة. جب کسی شخص نے تیمم کر کے نماز پڑھ لی ہو اور پھر نماز کا وقت تو باقی ہے اور اس نے کیا کر لیا؟ ثم وجد الماء، پانی پا لیا، یا یہ کہ نماز تیمم سے پڑھنے کے بعد عذر زائل ہو گیا، فی الوقت، اسی وقت میں، لا یعید الصلاۃ، تو وہ نماز نہیں دہرائے گا، ہو گئی وہ نماز. ٹھیک ہے؟ اذا لم یجد الماء فی اول الوقت فہل ینتظر. اب ایک سوال یہ ہے کہ اگر کسی کو نماز کا وقت شروع ہونے کے بعد میں پانی نہیں مل رہا تو کیا اب اس کے لیے یہ مناسب ہے کہ تھوڑا انتظار کرے یا اول وقت میں ہی پڑھ لے؟ تو فرماتے ہیں یجوز ان یتیمم ویصلی ویجوز التاخیر. یہ بات بھی جائز ہے کہ تیمم کر کے نماز پڑھ لے، اور اس کی بھی گنجائش ہے کہ تاخیر کر لے، ہے نا؟ لیکن المستحب انه اذا رجا الماء رجاء قويا يؤخر الى آخر الوقت المستحب بحيث لا يقع في كراهة. لیکن مستحب یہ ہے کہ جب اس کو پانی ملنے کی قوی امید ہو تو وہ آخری وقت تک، آخری مستحب وقت تک نماز کو مؤخر کر دے. ٹھیک ہے؟ اس طور پر کہ مکروہ نہ ہو، مکروہ وقت شروع نہ ہو جائے. کچھ نمازیں ایسی ہوتی ہیں جن کا مکروہ وقت شروع ہو جاتا ہے، جیسے عصر کی نماز ہے نا، اسی طرح فجر کی نماز ہے نا. جب سورج نکلنے لگتا ہے نا اس وقت مکروہ وقت شروع ہو جاتا ہے. اسی طرح عصر کے اندر کیا ہوتا ہے؟ جب سورج تھوڑا زرد ہو جاتا ہے نا، اس وقت میں بھی مکروہ وقت شروع ہو جاتا ہے، جب بالکل غروب کے وقت. تو بول رہے ہیں تاخیر اتنی کرے کہ مکروہ وقت نہ شروع ہو. اور یہ اس وقت مستحب ہو جاتی ہے تاخیر کرنا جبکہ اس کو قوی امید ہے پانی کے مل جانے کی. ٹھیک ہے؟ اگر پڑھ لیتا ہے تو ہو جائے گی. ٹھیک ہے؟ وَإِن كَانَ لَا يَرْجُو الْمَاءَ يُصَلِّ فِي الْوَقْتِ الْمُسْتَحَبِ. اور اگر اس کو امید نہ ہو پانی ملنے کی تو جلدی ہی پڑھ لے. ٹھیک ہے؟ مستحب وقت میں ہی. وَيَأْتِي بَيَانُ الْأَوْقَاتِ الْمُسْتَحَبَّةِ، مستحب اوقات کا بیان آئے گا آگے. اما اذا وعدہ صاحب الماء بأن یعطیہ وجب علیہ ان یؤخر التیمم. رہی وہ صورت جب کوئی پانی والا آپ سے یہ وعدہ کر لے کہ وہ آپ کو پانی دے گا، تو ایسی صورت میں تو آپ پر واجب ہو جاتا ہے تیمم کو مؤخر کرنا. سمجھ گئے؟ اگر کسی نے وعدہ کر لیا. یجب طلب الماء ممن لدیہ ماء زائد عن حوائجہ. جس کسی شخص کے پاس ضرورت سے زائد پانی ہو اس سے پانی مانگنا یہ بھی واجب ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ اذا غلب علی ظنہ انہ یعطیہ
انہو یعطیہ ولا یمنع، لیکن یہ اس وقت ہے واجب جب کہ اس کو ظن غالب ہو کہ وہ دے دے گا اور منع نہیں کرے گا۔ وَإِن ظَنَّ، اور اگر اس کو یہ گمان ہے انہو یمنع لا یجب الطلب منہ، اگر اس کو ایسا لگ رہا ہے کہ منع کر دے گا تو اس سے کیا ہے، اس پر طلب کرنا، اس سے مانگنا یہ واجب نہیں ہے۔ اذا کان ہناک من یبیع الماء بثمن مناسب وجب علیہ ان یشتریہ ان کان لدیہ مال زائد عن نفقتہ وحاجاتہ، جب ایسا ہو، جب صورتحال یہ ہو کہ کوئی شخص ہے وہاں پر جو پانی بیچتا ہے اور مناسب قیمت پر بیچتا ہے، تو ایسے شخص پر جس کا نماز کا وقت آ گیا ہے اس پر یہ واجب ہے کہ اگر اس کے پاس اس کے اپنے خرچے اور اپنی ضرورتیں، اپنا خرچہ اور مطلب بیوی بچوں کے بھی خرچے رہتے ہیں اسی میں شامل، اس کے علاوہ اگر زائد مال ہے اس کے پاس، اس پر واجب ہے کہ اس مال سے وہ پانی خرید کر وضو کرے۔ ٹھیک ہے، سمجھ گئے؟ بیچ کر، کیا بیچ کر؟ صحیح سے سنا کرو، یہ بات بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے، کوئی وہاں پر پانی بیچ رہا ہے اور پانی بیچنے میں بھی یہ ہے کہ مناسب قیمت میں بیچ رہا ہے، اور پھر ایک چیز یہ بھی ہے کہ آپ کے پاس اپنے خرچے، اپنی ضروریات، اپنے بیوی بچوں کی ضروریات کے علاوہ زائد مال ہے، ایکسٹرا پیسے ہیں، کیش منی رکھا ہوا ہے ایکسٹرا، اس سے آپ خرید کر وضو کرنا آپ کے لیے واجب ہے اگر زائد مال ہے۔ اگر ایسا ہے کہ اگر پانی خرید لو گے تو آپ کا خرچہ تنگ ہو جائے گا تو اس صورت میں بھی تیمم کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یا یہ کہ اما لو باعہ بسعر غال جدا، اگر وہ پانی والا اس پانی کو بیچ رہا ہے بہت مہنگی قیمت میں، سعر یعنی یہ بھی قیمت ہوتا ہے، غال مہنگی، جداً بہت، لا یجب علیہ ان یشتریہ، تو اس پر واجب نہیں ہے خریدنا۔ وَقَذَا لَا يَجِبُ لَوْ لَمْ يَكُنْ لَدَيْهِ مَالٌ زَائِدٌ، اسی طرح واجب نہیں ہے اس صورت میں بھی جب اس کے پاس زائد مال نہ ہو۔ کس چیز سے زائد؟ اپنے خرچے سے اور اپنی ضروریات سے زائد۔ اگر مال نہیں ہے تب بھی خریدنا ضروری نہیں۔ لَوْ نَسِيَ الْمُسَافِرُ أَنَّ مَعَهُ مَاءٌ فَتَيَمَّمَ، کوئی مسافر ہے اس کے پاس پانی رکھا ہوا تھا لیکن وہ بھول گیا کہ میرے پاس پانی ہے اور اس نے تیمم کر لیا، ثم تذکرہ وہو فی الصلاۃ، اب اس کو یاد اس وقت آ رہا ہے جب کہ نماز میں ہے، نماز شروع کر دی تیمم کر کے، بطلت صلاتہ، اس کی نماز باطل ہو جائے گی، ٹھیک ہے، ختم ہو جائے گی۔ اما لو تذکرہ بعد فراغہ من الصلاۃ فی الوقت او بعد خروج الوقت فإن كان الماء بحيث ينسى عادة لا إعادة علیہ، اب ایک صورت یہ رہی کہ اگر اس کو یاد آیا ہے نماز سے بعد فراغہ من الصلاۃ، نماز سے فارغ ہونے کے بعد، ایک صورت تو یہ بتا دی کہ اگر نماز میں ہی یاد آ گیا تو نماز باطل ہو گئی، دوسری صورت یہ بتا رہے ہیں نماز پڑھنے کے بعد یاد آ رہا ہے یا نماز کا وقت نکل جانے کے بعد یاد آ رہا ہے، تو اس کے اندر یہ دیکھا جائے گا کہ اگر پانی ایسی جگہ رکھا تھا کہ جہاں رکھے ہونے کی وجہ سے عام طور سے بھول سکتا ہے انسان، ٹھیک ہے، بیگ میں چھپا ہوا ہے پتہ نہیں ہے، لا اعادت علیہ، تو اس صورت میں اعادہ ضروری نہیں ہے۔ کما لو کان تحت کرسی ہی ثم نسیہ، جیسا کہ پانی جو ہے کرسی کے نیچے چھپا ہوا ہے، رکھا ہوا ہے، پھر وہ اس کو بھول گیا، اس کی نگاہ ہی نہیں پڑی، ایک ہوتا ہے ٹیبل کے سامنے رکھا ہوا ہونا، ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں اعادہ واجب نہیں ہے۔ ولو کان الماء بحیث لا ینسى عادة ثم نسیہ وصلی، اور اگر پانی ایسی جگہ پر ہو کہ جہاں پر عام طور سے آدمی یعنی بھولتا نہیں ہے،
اور پھر وہ بھول گیا اس کے باوجود بھی اور نماز پڑھ لی، لا تصح صلاتہ، تو اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی۔ کما لو کان علی الکرسی الذی بجانبہ ثم نسیہ، جیسا کہ پانی اس کی کرسی پر ہو، اس کے پاس میں ہی رکھی ہوئی کرسی پر ہے پانی، اور وہ پھر بھی بھول گیا، تو اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی۔ لا ينسى عددا نہیں ہے، ہاں، لا ینسى عادتاً، عام طور سے نہیں بھولا جاتا ہے نا۔ وَلَوْ ظَنَّ أَنَّ الْمَاءَ قَدْ فَنِيَ، اگر اس کو یہ گمان ہو کہ پانی ختم ہو گیا، فَتَيَمَّمَ وَصَلَّى، اور اس نے تیمم کر کے نماز پڑھ لی، ثُمَّ تَذَكَّرَ أَنَّهُ مَوْجُودٌ، پھر یاد آیا کہ پانی تو ہے گا، پھر یعید صلاتہ، تو یہ اپنی نماز کو دہرائے گا۔ اب ایک اور چیز دیکھیے، العاجز عن استعمال الماء والتراب وكذا فاقد الطہورین، عاجز، پانی اور مٹی کے استعمال سے عاجز شخص، ایسا شخص جو پانی کے استعمال سے بھی عاجز ہے، مٹی کے استعمال سے بھی عاجز ہے، وَكَذَا فَاقِدُ الطَّهُورَيْن، اور اسی شخص کو بولا جاتا ہے فاقد الطہورین، یعنی دونوں پاکی حاصل کرنے کے ذرائع کو نہ پانے والا۔ ٹھیک ہے، اس کا مسئلہ بتا رہے ہیں، یجب علیہ ان یتشبہ بالمصلین، ایسے شخص پر بھی یہ چیز واجب ہے، کیا چیز؟ نہ پانی ہے اس کے پاس، نہ مٹی یا مٹی کی جنس سے کوئی چیز ہے، ایسے شخص پر بھی یہ ضروری ہے نماز کے وقت میں کہ نمازیوں سے مشابہت اختیار کر لے، ان جیسا بن جائے، فَيَرْكَعُ وَيَسْجُدُ، رکوع کرے، سجدہ کرے، وَيَأْتِ بِالْأَرْكَانِ سِوَى الْقِرَاءَةِ، رکن کر لے سارے کے سارے، قرات نہ کرے، ثُمَّ يُعِيدُ الصَّلَاةَ، پھر بعد میں پانی وغیرہ مل جائے تو نماز کو دہرا لے۔ یہ ہے نماز کی اہمیت، سمجھ گئے؟ اگر پانی بھی نہیں مل رہا، مٹی بھی نہیں مل رہی، سمجھ گئے، تب بھی یہ ضروری ہے کہ نمازیوں جیسی حرکتیں کرو، اٹھو بیٹھو، اور جب پانی یا مٹی مل جائے تو اس وقت وضو یا تیمم کر کے نماز پڑھنا۔ تب بھی کچھ بھی تو تیمم ناپاکی کے لیے تو ہوتا ہے، حدث اصغر یا اکبر۔ ارے بھائی، تیمم جو ہوتا ہے کس کے لیے ہوتا ہے؟ حدث اصغر اور حدث اصغر کا مطلب جس سے وضو ضروری ہوتا ہے، اور حدث اکبر کا مطلب جس سے غسل ضروری ہوتا ہے۔ تو تیمم ان دونوں چیزوں کے لیے ہوتا ہے، اور دونوں کا تیمم ایک جیسا ہی ہوتا ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ مسجد میں جانا، آرام سے جانا۔ ہاں، جنوبی کے لیے مسجد میں جانا ضروری نہیں ہے، لیکن ہمارے لیے تو پوری زمین مسجد ہے نا، تو کہیں پر بھی پڑھ لو۔ ایک تو ہوتا ہے مسجد شرعی میں آنا منع ہے نا، لیکن نماز تو گھر پر بھی ہو جائے گی، تو وہیں پر ہی حرکت کر لو، اٹھ لو، بیٹھ لو۔ اور کچھ پوچھنا ہے؟ طہور اور طہور میں کیا فرق ہے؟ ایک ہوتا ہے طہور، ایک ہوتا ہے طہور۔ طہور تو مصدر ہے کس کا؟ طہورا یا طہورو کا، طہور یعنی پاکی حاصل کرنا۔ طہر بھی ہوتا ہے، طہور بھی ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے طہور۔ طہور کا مطلب ہوتا ہے پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ، ٹھیک ہے؟ جیسے وضو کے پانی کو طہور بولیں گے، ٹھیک ہے نا، یعنی جس سے پاکی حاصل کی جاتی ہے۔ اسی طرح اس مٹی کو یا مٹی کی جنس کی چیز کو بھی طہور بولیں گے، جس سے تیمم کیا جاتا ہے، اس سے بھی پاکی حاصل کی جاتی ہے۔ یہ فرق ہوتا ہے۔ بس چلیے ٹھیک ہے۔